مسئلہ کشمیر نصف صدی سے بھی زیادہ پرانا مسئلہ ہے اور بھارت کا یہ پروپیگنڈا کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے بالکل تاریخی حقائق کے برخلاف ہے۔ 27 اکتوبر 1947 میں بھارت نے اگرچہ فوج کشی کر کے ریاست جموں کشمیر کا بڑا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن کشمیری عوام نے اپنی سرزمین پر بھارتی قبضے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ بھارت کی جارحیت کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی ہر درمی کے سبب اس وقت جنوبی ایشیا میں دو جوہری ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر کے سبب جو کشیدگی ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تنازع کشمیر کو نظر انداز کرنے سے یہ پورا خطہ اس وقت طرح طرح کے خطرات سے دوچار ہے۔ مودی سرکار کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اب ایک سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیری عوام کی موجودہ تحریک بھارت کی کشمیر دشمن پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو بھارت، پاکستان اور پوری دنیا نے تسلیم کر رکھا ہے، لہذا کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد ایک مستحکم تاریخی اور اخلاقی پس منظر رکھتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کسی ملک کے خلاف اس کی رعایا کی بغاوت نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست کے 1.25 کروڑ عوام کے حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، جس کو غاصبانہ قبضے کے باوجود بھارت نے تسلیم کر رکھا ہے اور جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے عالمی ادارے نے دے رکھی ہے۔ ان حالات میں یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اب اپنی خاموشی ترک کریں۔ جنوبی ایشیا میں جاری انتشار کے خاتمے کے لیے تنازع کشمیر کا منصفانہ حل انتہائی ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کو جنوبی ایشیا میں جوہری جنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے قضیہ کشمیر کے حل کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے اور بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کی جاری کشمیر اور انسانیت دشمن پالیسیوں پر جواب دہ بھی ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ بھارتی حکمرانوں کے جابرانہ اور متعصب روش کے سبب اس وقت جنوبی ایشیا میں علاقائی عدم استحکام مسلسل بڑھ رہا ہے۔